بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 600 پروں والا ایک ہیبت ناک فرشتہ، 1.25 لاکھ پیغمبروں تک پیغام پہنچا کر تمام نبیوں کے معلم اور مددگار بننے والا فرشتہ جبرائیل کی تاریخ کیا ہے؟ جبرائیل معراج کی رات سدرۃ المنتہا تک جا کر کیوں رک گئے تھے؟ ہم اس ویڈیو میں فرشتہ جبرائیل کے ان حقائق کو پیش کریں گے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ بحیثیت مسلمان فرشتوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پہ۔ اسلام میں فرشتے آسمان پہ رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسی مخلوق ہیں جو خطا سے پاک اور معصوم ہیں۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے۔ وہ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے عائد مختلف ذمہ داریوں پر مأمور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی فرشتوں کے ذمے ہے۔ ان تمام فرشتوں میں 4 مشہور فرشتے ہیں جن کے نام حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار اور سب سے برتر ہیں۔ روایتوں کے مطابق فرشتوں کے 12 قبائل ہیں۔ ہر قبیلے میں فرشتوں کی تعداد زمین کے ذرات کے برابر ہے۔ عرش الہی کی 6 لاکھ پردے ہیں جن کے ارد گرد فرشتے ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں، اور پردے کے گرد اس قدر فرشتے ہیں جتنے دریا میں قطرے، لہذا ان کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ کو ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ جبرائیل کے معنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے، میکائیل کے معنی عبید اللہ اور اسرافیل علیہ السلام کے عبد الرحمن ہیں۔ دراصل ہر وہ لفظ جو ایل کے ساتھ منسلک ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پر جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ بعض جگہ انہیں روح القدس اور روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو فوراً سجدے میں گر پڑے، اور یہ سجدہ تقریباً 30,000 سالوں کی مدت میں ختم ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا اور تمام خواہشات، نفسیات، جسمانی بیماریوں، تلاش معاد سے بری رکھا ہے۔ تمہیں کوئی بہکانے والا اور راہ راست سے بھٹکانے والا نہیں ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کی پاکی کا انتظام کچھ اس طرح کیا گیا ہے کہ جنت میں ایک نہر تعمیر ہوئی جس میں جبرائیل علیہ السلام داخل ہو کر غوطہ لگاتے ہیں اور باہر آ کے اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں۔ غوطہ لگانے کے بعد جتنے قطرے ان کے پروں سے گرتے ہیں اللہ ہر قطروں سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اگر ایک پر پھیلا دیں تو آسمان کے کنارے چھپ جائیں۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آؤ تاکہ اس سے آدم کو تیار کیا جائے۔ لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، ان کے بعد حضرت میکائیل، پھر حضرت اسرافیل اور پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ لہٰذا سب سے پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کے کام پر مأمور فرمایا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ تمام انبیاء اکرام کی سیرت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک اہم کردار رہا۔
جب حضرت نوح علیہ السلام نے عظیم طوفان سے پہلے کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو کشتی بنانا سکھایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تیز رفتاری سے کنویں کے اندر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں تھام لیا اور کنویں میں انہیں حوصلہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان بن کر ٹھہرے اور قوم لوط نے ان کے گھر کا گہراؤ کر لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کے منہ پر اپنا پر یوں مارا کہ وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد قوم لوط کے علاقے کو اپنے پروں پر اٹھا لیا جو 5 شہر پر محیط تھا اور انہیں زمین پر پٹک دیا۔ جب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تو جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور انہیں نیک اور صالحہ اولاد کی خوشنجی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی جبرائیل علیہ السلام کے کلمہ کن سے ہوئی۔ مختصر یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں جبرائیل علیہ السلام کا ایسا کردار ہے گویا آپ نے دنیا کی تحریک کو بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے لیکن آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا ہے۔ جبرائیل امین اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ملاقات کا واقعہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ دراصل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی پسند تھی اور آپ غار ہیرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا ایک دن غار ہیرا میں آپ عبادت میں مشغول تھے۔ اس اثنا میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے ان کو سختی سے دبایا پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ دبایا پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری مرتبہ اس فرشتے نے آپ کو پھر دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے۔ آپ کا دل لرز رہا تھا۔ آپ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا مجھے کمبل اڑا دو، لہٰذا انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غار حیرا کا پورا واقعہ بیان فرما دیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حامی اور مددگار بنے۔ نبی کی ہجرت ہو یا جنگ بدر ہو، معراج کا سفر ہو یا کوئی اور موقع، ہر مقام پر جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام اکثر ایک خوبصورت نوجوان دہیہ قلبی کی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اصل صورت میں تمہیں دیکھوں۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ بقیع غرقد میں فلاں تاریخ کو مجھ سے ملاقات کریں، لہٰذا آپ اس دن وہاں تشریف لے گئے۔
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے ایک پر پھیلا دیا جس سے آسمان کا افق بھر گیا، یہاں تک کہ ایک آسمان کی کوئی چیز بھی نظر نہ آتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جواب دیا، یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا صحیح علم تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بے مثال خصوصیات اور بے انتہا طاقت اور قوت سے نوازا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ حدود ہیں۔ لہذا معراج کی رات جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل وہیں رک گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔